پیارے بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید قرباں بالکل قریب ہے۔ لوگ قربانی کے جانور اگر خریدنے نہیں تو کم سے کم اس کے بارے میں سوچنے میں مصروف ہیں۔ ہر شخص اس وقت اسی فکر میں ہے، اس کی یہی گفتگو ہے کہ وہ کس طریقے سے قربانی کرے، کہاں سے جانور لے آئے، کہاں سستا جانور ملے گا، کہاں اچھا ملے گا۔ یہ ساری انسان کی فکر ہے، اور یہ بطور فکر کے اچھی چیز ہے، اس میں کوئی عیب نہیں۔ اس مناسبت سے میں آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث رکھنا چاہتا ہوں، جس میں قربانی کے بعد آداب کا ذکر ہے، اور وہ حدیث ہے صحیح مسلم میں، سنن ابو داؤد میں، مسند احمد وغیرہ میں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار حکم دیا کہ قربانی کے لیے ایک ایسا میڈھا، ایک ایسا دمبا لایا جائے جو سینگوں والا ہو، پاؤں اس کے کالے ہوں، آنکھیں بھی کالی ہوں، سینہ اور پیٹ بھی کالا ہو، اور اس کے چاروں پیر بھی کالے ہوں۔ چنانچہ وہ دمبا قربان کے لیے ایسا دمبا تلاش کر کے آپ کے لیے لایا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قربان کیا۔ لیکن قربان کرنے سے پہلے آپ نے مجھ سے فرمایا، یعنی ماں عائشہ سے، اے عائشہ چھری لاؤ، پھر چھری کو پتھر پر رگڑ کر کے تیز کر لو۔ ماں عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ میں چھری لے آئی اور پتھر پر رگڑ کر کے تیز کیا۔ یہ اپنی اولاد کو اور اپنے بچوں کو بھی اس نیک کام میں کسی بھی طریقے سے شریک کرنا چاہیے۔ اس لیے نہیں کہ آپ اس کے محتاج ہیں، اس لیے کہ انہیں بھی عملی طور پر اس کا شوق پیدا ہو کہ ہاں ہم بھی کسی طریقے سے اس قربانی میں شریک رہے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربان کیا۔ قربان کرنے سے پہلے آپ نے مائی عائشہ سے یہ فرمایا۔ جب مائی عائشہ نے چھری تیز کی تو آپ نے چھری لی، دمبے کو پکڑا، اسے لٹایا، اور لٹا کر کے ذبح کرنے سے پہلے آپ نے کہا بسم اللہ، اللہم تقبل من محمد وآل محمد ومن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ تبارک و تعالی، یہ جانور میں تیرے نام سے ذبح کر رہا ہوں بسم اللہ کہہ کر کے۔ اے اللہ، اسے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، آل محمد کی طرف سے اور امت محمد کی طرف سے قبول فرما۔ یہ ایک صحیح حدیث ہے۔ ہم میں سے جو شخص میری باتیں سن رہا ہے، سمجھدار ہے، وہ اس سے کیف مسائل اخذ کیا ہوگا، لیکن میں تھوڑی سی آسانی کے لیے چند باتیں کہتا ہوں۔ پہلی چیز، قربانی کی مشروعیت اور سنیت، اور یہ اسی صورت میں یہ سنت ادا ہوگی، قربانی اسی صورت میں ہوگی جبکہ ایک جانور ذبح کیا جائے، نہ کہ اس کی قیمت صدقہ کی جائے۔ یہ کبھی نہیں ہوگا۔ ضروری یہ ہے کہ اگر کوئی قربانی کا ثواب چاہتا ہے اور استطاعت ہے تو وہ قربانی کا جانور ذبح کرے۔ دوسرا فائدہ، قربانی کے لیے خوبصورت، تندرست، دیکھنے میں ایسے جانور کا انتخاب کیا جائے کہ دیکھنے میں اچھا لگ رہا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے جانور طلب کیا تھا؟ چچکا بڑا جیسے جانور، جیسا کہ ایک اور حدیث میں شاید مائی عائشہ سے یا حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، وہ دونوں یا بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قربان کے لیے آپ کے لیے دو بڑے، موٹے، تازے، سینگوں والے، چتکبرے یا خوبصورت اور خسی جانور خرید کر کے آپ کے پاس لائے جاتے تھے۔ آپ اسے ذبح کرتے اور ایک جانور کو ان تمام مسلمانوں کی طرف سے جو موحد ہوتے اور آپ کی رسالت کی گواہی دیتے، ان کی طرف سے ذبح کرتے، اور دوسرے جانور کو اپنی طرف سے اور اپنے اہل کی طرف سے ذبح کرتے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قربانی کا جو جانور ہونا چاہیے وہ یہ نہیں کہ جیسے مل گیا، نہیں، دیکھنے میں خوبصورت ہو، اچھا لگ رہا ہو، لوگ اسے پسند کر رہے ہوں۔ تیسرا فائدہ، اپنی قربانی اپنے ہاتھ سے کرنا افضل ہے، اور اپنے بچوں کو بھی کسی طریقے سے شریک کرنا یہ اچھی چیز ہے، لیکن یہ اس شخص کے بارے میں جو ذبح کرنا جانتا ہو، ورنہ اللہ کی مخلوق کو اذیت نہ پہنچائے، تکلیف نہ دے۔
اگر ذبح کرنا نہیں جانتا ہے تو صحیح نہیں جانتا تو وہ کسی اور کو وکیل بنا دے. لیکن علماء کہتے ہیں، جیسا کہ بعض ضعیف حدیث میں بھی آیا ہے، علماء کہتے ہیں کہ انسان کو وہاں پر جو اب قربانی کر رہا ہے حاضر رہنا چاہیے، حاضر رہنا چاہیے. تیسرا فائدہ، ذبح کا آلہ جو ہو، جو چھری ہو، اسے تیز کر لینا چاہیے. کیوں؟ اس سے جانور کو تکلیف کم ہوتی ہے اور جانور جلد ذبح ہو جاتا ہے. یہ نہیں کہ بغیر اہتمام کیے ہوئے، بغیر تیز کیے ہوئے چھری لے آئے اور اللہ کی مخلوق کے گردن پر رگڑ رہے ہیں اور اس کو تکلیف ہو رہی ہے. نہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات قبول نہیں ہے، بلکہ ایک حدیث میں آپ نے صراحت کے ساتھ اس کا حکم دیا ہے. صحیح مسلم میں ہے کہ آپ نے بیان فرمایا اذا ذبحتم فاحسنوا الذبح، جب تم ذبح کرو تو ذبح کرنے میں احسان کو مد نظر رکھو، اور چاہیے کہ تم میں کا کوئی شخص اپنی چھری کو تیز کر لے اور اپنے ذبیحہ کو آرام پہنچائے، اس لیے کہ جتنا جلدی ذبح ہو جائے گا اتنا جلدی اس کی روح نکلے گی، اتنا ہی اس کا آرام ہو. پانچواں فائدہ، ذبح کرتے وقت لازماً بسم اللہ کہنا ہے. بغیر بسم اللہ کے ذبح کرنا جائز نہیں ہے. البتہ اگر اس کے ساتھ اللہ اکبر کا بھی اضافہ کر لے تو اچھی چیز ہے، یعنی ذبح کرتے پہلے کیا کہا؟ بسم اللہ، اللہ اکبر. لیکن اللہ اکبر واجب نہیں، جیسا دیکھا پچھلی حدیث صرف بسم اللہ کا ذکر ہے. لیکن بعض حدیثوں میں یہ بھی ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ، اللہ اکبر دونوں کہتے تھے. جس طرح علماء کہتے ہیں واجب بسم اللہ کہہ کے ذبح کرنا ہے، وہ نہیں. ہمارے ان لوگوں کو جو سال بھر میں ایک بار ذبح کرتے ہیں، وہ ایسے موقع پر گھبرا جاتے ہیں اور بسم اللہ کہنا بھول جاتے ہیں. ہوش میں رہیں، احتیاط سے کام لیں. بعض علماء کے نزدیک اگر بھولے سے بھی بسم اللہ چھوٹ گیا تو جانور جو ہے وہ حلال نہیں ہوگا، حرام ہوگا. یہ بعض علماء کا قول ہے، جن میں شیخ ابن عثیمین وغیرہ بھی ہیں. لیکن ایک بات میں کہہ رہا ہوں کہ احتیاط اس میں ہونی چاہیے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بسم اللہ، اور اگر اس پر اللہ اکبر کا بھی اضافہ کر لے تو یہ بڑی اچھی چیز ہے. جیسا کہ صحیح بخاری اور مسلم حدیث انس بن مالک کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان فرمایا ضحى رسول اللہ بکبشین املحین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو چتکبرے یا دو خوبصورت دمبے کو آپ نے کی قربانی کی. بیان فرماتا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ آپ نے اسے جب لٹایا تو اپنے قدم کو ان کے اس گردن پر رکھا اور بسم اللہ، اللہ اکبر کہہ کر کے اپنے ہاتھ سے ذبح کیا. اور اگر ساتھیو، اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم میں سے بہت سے لوگ اگر انہیں دعا یاد نہیں ہے تو پریشان ہوتے ہیں، اور مزید جو دعا ہے اگر یاد نہیں ہے تو واجب نہیں ہے، اور اگر یاد ہے بعض لوگ زبردستی ورقہ لے کر کے اس کو ٹیڑھے سیدھے پڑھتے رہتے ہیں. نہیں، کچھ آدھا پڑھا ہے، کہیں زیر پڑھا ہے، کہیں زبر پڑھا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یاد ہی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے، بسم اللہ، اللہ اکبر کہنا کافی ہے. اور اگر یہ دعا پڑھ لے انی وجہت وجہ الذی فطر السماوات والارض علی ملت ابراہیم حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیائی ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ ذالک امرت وانا من المسلمین، جیسا کہ سنن ابو داؤد، سنن ابن ماجہ وغیرہ میں یہ حدیث موجود ہے. تو اگر کوئی آدمی پوری دعا پڑھ لے تو بہت اچھا ہے، لیکن اگر نہیں تو بسم اللہ تو ضروری ہے. چھٹا فائدہ، قربانی میں ایک جانور ایک آدمی اور اس کے اہل خانہ کی طرف سے کافی ہے. قربانی ایک آدمی طرف سے ہوگی اور اس کے اہل خانہ کی طرف ذمہ داری اتر جائے گی. البتہ اس قربانی کا اجر جتنے لوگوں کو چاہے اس اجر میں شریک کر سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اے اللہ تعالیٰ، اس جانور کو ایک ہی ذبح کیا، اس جانور کو میری طرف سے، میرے آل اور امت مسلمہ کی طرف سے قبول فرما. تو اپنے قربانی کے ثواب میں، قربانی کے جانور میں نہیں، جانور ایک آدمی کی طرف سے ہوگا، البتہ اس کے ثواب میں بہت سے لوگ جتنے کو چاہے وہ شریک کر سکتا ہے. آٹھواں فائدہ جس پر لوگ توجہ کم دیتے ہیں، وہ فائدہ کیا ہے؟
قربانی کے بعد بلکہ ہر نیک عمل کے بعد اس کی قبولیت کی دعا کرنا یہ مشروع اور مسنون ہے۔ آج لوگ کم ہیں جو اس پر عمل کرتے ہیں۔ قربانی کے بعد بلکہ کسی بھی نیک عمل کے بعد اس کی مقبولیت کی دعا کرنا، اس پر اترانا نہیں کہ ہم نے اتنے بڑے جانور کی قربانی کی ہے، 1 لاکھ میں لے کر کے آئے ہیں، 9 لاکھ میں لے کر کے آئے ہیں ایک جانور کو ہم نے، نہیں، یہ نہیں ہے۔ اس میں اخلاص ہو اور ذبح کریں تو اس کے بعد بھی دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قربانی کو آپ کی طرف سے قبول فرما لے، اس لیے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، آپ کے جانور کا گوشت، اس کی پوشت، اس کا خون اللہ تک نہیں پہنچ رہا ہے۔ کیا چیز پہنچ رہی ہے؟ آپ کے دل کا تقویٰ ہے۔ تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ساتھیوں، میں ہمیشہ جب سورہ بقرہ کی تلاوت کرتا رہتا ہوں اور سورہ پہلے پارے کی اس آیت پر پہنچتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ یہ دونوں اللہ کے بندے، نیک بندے، اللہ کا خلیل اور ان کا بیٹا یعنی حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں، اور تعمیر کرتے ہوئے اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ذرا سوچیں یہاں، ربنا تقبل منا، اور اس کے آخر میں کیا ہے؟ وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ تو جب یہ دونوں اتنے عظیم پیغمبر یہ اپنے عمل صالح کے ساتھ اس کی قبولیت کے دعا کے محتاج ہیں تو ہمیں اور آپ کو تو اس کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہر مسلمان کی قربانیاں قبول فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707۔ واٹس ایپ سوال جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 622۔ نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔